السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دا بیسٹ ناولس۔ ناول محبت تھنک رنگ اوڑھ کر ریٹن بائی سمیرا شریف ٹور کے ایپیسوڈ نمبر 2 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسکارف باندھ کر وہ ابیشا کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا، اب سب بیٹھ رہے تھے۔ وہ بھی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ماما پاپا اسے اسکارف میں لپٹ دیکھ کر قدرے پرسکون ہوئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ شاہزر کی جانب دیکھنے لگی جو تیز تیز ٹھگ بھرتا گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ سفید کلفدار سوٹ میں اس کی شخصیت ایک کی اکڑ دیکھنے کے لائق تھی۔ سوٹ اگرچہ اس کے جسم پر بے حد سوٹ کر رہا تھا، لیکن اس کی اکڑ نے اسے اچھا خاصا بدمزہ کر دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ 1 گھنٹہ ان لوگوں کو شہر سے باہر نکلنے میں لگ گیا۔ گاڑی جیسے ہی شہر کے پرشور علاقے اور گاڑیوں کے بے ہنگم شور سے باہر نکلی تو الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ ارد گرد نظر آتے درخت، لہلہاتی اور کھلکھلاتی گندم کی فصل، اور ان سے دور بنے مٹی کے کڑر کھیتوں سے فصل کاٹ لی گئی تھی، اور بہت سارا رقبہ ایسا بھی تھا کہ جہاں ابھی تک فصل کی کٹائی منتظر تھی۔ کھیتوں میں ہل چلاتے مرد، مٹی سے آلو چنتے بچے اور عورتیں، کتنی جگہوں پر اسے یہ نظارہ دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ متوجہ رہی۔ ابیشا اور ماما نے چند ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی جانب سے ہوں ہاں سے زیادہ جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ مایوس ہو کر اگلی نشستوں پر بیٹھے پاپا اور شاہزر سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کوئی دھیان دیے بغیر متواتر باہر کا جائزہ لیتی رہی۔ کھیتوں میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بچے، کھیتوں اور ان گنت درختوں کے پیچھے نظارہ دیتے کچی اور پکی اینٹوں سے بنے گھر۔ بعض جگہ ان گھروں میں شاندار حویلیاں اور کوٹھیاں بھی دکھائی دے جاتی تھیں۔ اس کا ذہن بار بار پیچھے کی جانب سفر کر رہا تھا، جہاں وہ سب حویلی میں رہتے تھے۔ ایک گہری اور طویل سانس لے کر اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ نیم دراز ہو کر اس نے آنکھیں بھی موند لیں۔ کئی سین اور واقعات بند آنکھوں میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے چلے آئے۔ وشال، ہم آج ملکوں کی حویلی کے پیچھے بنا جو کنواں ہے وہاں جا کر کھیلیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلنا۔ اس کی سہیلیاں زرینہ اور ثمینہ کہہ رہی تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ملکوں سے ان لوگوں کی ہمیشہ سے سخت مخالفت چلی آ رہی تھی، اور وہ کنواں بھی وہی ملکوں کا ہی تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، خاندان کی بڑی خواتین جب اکٹھی ہو کر اکثر باتیں کرتی، بعض باتیں اس کے ناقص خانہ میں بھی پڑ گئیں اور ہمیشہ کے لیے ذہن کا حصہ بن گئی۔ شاہ کمال سے بڑے شاہ جہاں صاحب اور چھوٹے شاہ رحیم 3 بھائی تھے۔ ان کی صرف 2 بہنیں تھیں، ایک سب سے بڑی تھی اور ایک چھوٹی جس کا نام سبرینا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین و جوان لڑکی تھی۔ اس نے خاندان اور برادری کی عورتوں کو کہتے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کا حسن عطا کیا ہوا ہے۔ گاؤں کے سارے نوجوان اسے دیکھ دیکھ کر اپنی کم وقتی پر آہیں بھرا کرتے تھے۔ جس راہ سے بھی سبرینا گزرتی تھی، لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن جب وہ اپنے باغ سے واپس حویلی کی طرف آ رہی تھی تو راستے میں اس کا ٹکراؤ ملک ایاز سے ہو گیا تھا۔ ملک ایاز اور ملک جبار 2 ہی بھائی تھے، دونوں ملکوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ملک ایاز نے سبرینا کے حسن جوانی کے بے پناہ قصیدے تو سن رکھے تھے۔ اس نے جب حسن جوانی کا پیکر مجسم دیکھا تو کئی لمحے نظریں پلٹنا تک بھول گیا تھا۔ گاؤں میں اور ارد گرد کے دور دراز علاقے میں صرف 2 ہی تو پارٹیاں تھیں، ایک شاہوں کی اور دوسرے ملکوں کی۔ ملک ایاز نے اپنے والدین کو سبرینا کے رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت اس کی صرف منگنی ہوئی تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن شاہوں کا غیر برادری میں شادی کرنے کا قطعی رواج نہیں تھا، سو انہوں نے انکار کر دیا تو دونوں خاندانوں کے لیے رشتے سے انکار ان کا مسئلہ بن گیا۔ ایک روز دن دہاڑے ملک ایاز نے سبرینا کو راہ چلتے اٹھوا لیا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ برداشت نہ کر سکی اور ملکوں کے حویلی کے پیچھے بنے کنویں میں گر کر اپنی جان دے دی۔ شاہوں کے لیے سبرینا کا اغوا اور پھر موت کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ عزت و غیرت کا معاملہ تھا، زندگی اور موت کا مسئلہ۔ وہ ہر حال میں اپنی عزت پامال کرنے والوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن گاؤں کے معززین نے بیچ بچاؤ کروا کر پنچایت بلوائی تو پنچایت نے لڑکی کے بدلے لڑکی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک ایاز کی بہن ثریا بیگم سبرینا کے توان کے عوض شاہ جہاں زیب کے نکاح میں آ گئی۔ انہوں نے پہلے بھی ایک شادی کی ہوئی تھی۔ شاہ رحیم کی بات طے تھی اور شاہ کمال ان دنوں برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ شاہ جہاں زیب نے اگرچہ ثریا بیگم سے نکاح کیا تھا، لیکن اسے وہ مقام نہ مل سکا جو ان کے خاندان میں ایک عورت کو حاصل تھا۔ وہ شاہوں کے لیے ایک تاوان کے عوض آئی ہوئی عورت کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ عورت جس کے بھائی نے ان کے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا، وہ بھلا ان کے لیے قابل عزت کیسے ہو سکتی تھی؟ ثریا بیگم نے بہت کٹھن زندگی گزاری تھی۔ خاندان کی بھر کی
नफरत सहते सहते वो हारने लगी थी। पी शाहजर की पैदाइश के मौके पर लामतनाही दुखों का बोझ अपने नाथवा कंधों पर उठाई इस दुनिया से ही किनारा कश हो गई। मुल्क को अपनी बहन की बर्बादी का बहुत कल्क था, ऊपर से इसकी मौत ने इनको आतिश विशां बना दिया था। वो बदला लेने की फिक्र में रहते। वो इस वक्त के इंतज़ार में थे जब वो शाहों से अपनी बहन की मौत का बदला ले लें। इसीलिए शाहों की लड़कियों हत्या के बच्चियों को भी इस रास्ते से गुजरना माना था जो मुल्कों की तरफ जाता था। और इसकी ये दोनों सहेलियाँ समीना और जरीना मुल्कों की बिरादरी की ही लड़कियाँ थीं। विशाल, तुमने बताया नहीं कि तुम साथ चल रही हो या नहीं। इसे सोचों में डूबा देखकर जरीना ने इसका कंधा हिलाया तो इसे देखने लगी। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊँगी। पिछली दफ़ा जब मैं मुल्कों के कुओं के पास खेलने गई थी तो दादा जान और बड़े पापा ने बहुत डांटा था। फिर मामा की सिफारिश पर दादा जान ने माफ़ किया था। कुछ नहीं होता, जल्दी चलो ना, सच्ची बहुत मज़ा आएगा। सब लड़कियां, औरतें, बच्चे और बूढ़े वहाँ जमा होंगे। इस दफ़ा तो मुल्कों ने वहाँ मेला लगवाया है। आज तो वहाँ मौत का खूब खेल खेला जाएगा। मलिक अयाज ने हफ्ता पहले ही सारा पानी निकलवा कर खुश करवाया है। दोनों बहनें इसकी अच्छी सहेलियाँ तो वो सोच में पड़ गई। मौत का कुआं देखने का लालच दिल में उमड़ता चला आ रहा था। अच्छा, मैं शाहू से बात करूँगी, वो साथ होगा तो बड़े पापा और आका जान कुछ नहीं कहेंगे। इसने इन दोनों को रजामंदी दे दी थी। फिर बड़ी राजदारी से इसने शाहजर को मनाया था। दर हकीकत इसे भी आगा जान जहाँ ज़ेब शाह का डर था। देख लो कहीं पकड़े न जाए। वो रजामंद होने के बावजूद डर रहा था। क्या है शाहू, तुम लड़की होकर डर रहे हो और मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा। उसे जोश दिलाने लगी थी। फिर इसकी ख्वाहिश का नतीजा भी निकला था। जैसे ही शाम उतरी वो दोनों बाग में जाने का बहाना करके हवेली से निकल आए थे। इसे तो मौत को कुआं देखने का शौक था। भागते दौड़ते मुल्कों की ज़मीनों तक फासला तय किया था। मेले में बड़ी रौनक थी। तहमीना और जरीना पहले ही इसकी मुंतज़िर थी। बूढ़े जवान बच्चे लड़कियां बालियां सब जमा थे। बड़ी गहमा गहमी थी। आसपास के कई लड़कों के लोग भी मेला देखने आए थे। वो और शाहजर दोनों इकट्ठे थे। शाहजर बहुत समझदार था। इससे 3-4 साल उम्र में बड़ा भी था। मिशाल, आज मुल्कों की हवेली के अंदर नज़र और न्याज तकसीम की जाएगी, तुम भी साथ चलना। खेल शुरू होने में भी बहुत वक्त था। जरीना इंतज़ार के खौफा से उकता कर कहने लगी। जवाबन इसने शाहजर को देखा तो नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं मिशाल, अब घर चलो, माँ पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो इसे टाल गया था लेकिन वो हवेली के अंदर जाने की जिद करने लगी। मिशाल, तुम समझते क्यों नहीं, हमारे इनकी हवेली के अंदर जाना ठीक नहीं। वैसे भी पापा और आगा जान नाराज़ होंगे। जिद, हर डरमी और बगावत तो जैसे मिशाल के खून में रची बसी थी। इसके समझाने के बावजूद वो दिल ही दिल में वहाँ जाने की ठान चुकी थी। वो जो सोचती थी कर दिखाती थी। और बेचारा शाहजर हर वक्त इसका बॉडीगार्ड बना रहता था। कभी कभार तो इसकी मौजूदगी इसके लिए तसल्ली बख्श रहती थी और कभी वो इसकी मौजूदगी से चिढ़ जाती थी। थोड़ी देर बाद शाहजर जैसे ही वहाँ के गहमे गहमे में खोया, चुपके से दोनों बहनों के हमरा मुल्कों की हवेली में आ गई। वहाँ वाकई बहुत रौनक थी। हवेली को कमकों और बत्तियों से आरास्ता किया गया था। हवेली के सहन में लाइन में देखे रखी हुई थी। विरामदार सहन गरीबों, औरतों और बच्चों से भरा पड़ा था। विरामदे में तख्त पर बैठी मलकानी लोगों को न्याज बांट रही थी। वो भी सिर्फ 9वीं और 10वीं साल के दरमियान में थी, लेकिन इसकी उठान बहुत अच्छी थी। देखने में वो 12-13 साल की दोशीज़ा लगती थी। रंग भी गोरा था तो कद भी खासा लंबा था। देखने से ही पहचान हो जाती थी कि वह शाहों की लड़की है। वह जरीना और इसकी बहन के साथ एक तरफ खड़ी हवेली देख रही थी जब इधर से गुजरते मलिक जब्बार और मलिक अयाज की नज़र इन लोगों पर पड़ी थी। दोनों ने नज़रों ही नज़रों में तस्दीक चाही। आजा, ये वाकई शाहों की लड़की है। दोनों के दिलों में बहस इंतकाम की आग चल रही थी। वो हर वक्त ताक में रहते कि कब मौका मिले और कब दुश्मनी पर उतरे। वो तो शाहों की जानिब से हाथ ढीला था जो हर मौके पर बचत हो जाती थी। नहीं तो न जाने कब खून की नदियाँ बह चुकी होती। ये लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? दोनों भाई इसके पास आकर इसका नाम पूछ रहे थे। इनकी मुंतकामा नज़रों को महसूस करके वो चुप रही, लेकिन बुरा हुआ जो इनके दोबारा पूछने पर समीना और जरीना ने बता दिया। अच्छा जाओ, तुम इधर से न्याज ले लो। मिशाल को नज़रों की गिरफ्त में रखे दोनों को जाने का कहा तो वो भी साथ चलने लगी, लेकिन जब्बार मलिक ने इसे रोक दिया। मुल्कों की हवेली में आज शाहों की लड़की आई है। अरे ओ हमीदे! इसने इसे देखते इधर से ही किसी को पुकारा। फ़ौरन एक मुलाजिम हुक्म के तामील में आ खड़ा हुआ। ज़रा शाहों की लड़की को बाहर का रास्ता तो दिखाओ। मूँछों पर हाथ फेरते इसने एक जानदार कहका लगाकर मुलाजिम को आंखों ही आंखों में इशारा किया। मुलाजिम ने आगे बढ़कर इसका बाजू दबोच लिया, फिर इसे घसीटने लगा। वो चीखती रह गई। बाहर ले जाकर वहाँ खड़ी जीप में जैसे ही डाला, इसे कहीं से तलाश करता शाहजर भागता वहाँ आ गया। कितनी ही दूर तक इसने जल्दी जीप का पीछा किया था, फिर था खाड़ कर
وہ اپنی حویلی کی طرف بھاگا تھا۔ وہ ایک خون ریز جنگ تھی جو شاہوں اور ملکوں کے درمیان شروع ہوئی تھی۔ شاہزر کے بروقت خبر کر دینے سے مشال کو تو بچا لیا گیا تھا، لیکن خون میں لت پت حالت میں یہ بات ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ شاہوں نے ملکوں کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس لڑائی میں ملک ایاز اور اس کے کچھ بندے مارے گئے تھے۔ شاہوں کی جانب سے بھی شاہ رحیم اور چند ملازم قتل ہو گئے تھے۔ بظاہر فریقین کو برابر کا نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن جب ملک جبار اس لڑائی میں ٹانگوں پر گولیاں لگنے سے بالکل مفلوج ہو گیا تھا، اسے اور شاہزر کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ابھی ان دونوں کو مزید جینا تھا، اس لیے دونوں بچ گئے تھے، لیکن عصمت بیگم جو اس گاؤں کی حالت ریت و رواج اور پابندیوں سے بیزار بیٹھی تھیں، انہیں یہاں سے نکلنے کا معقول بہانہ مل گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو خاندانی دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھیں۔ جب ان کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا تو آغا جان کو ان کی بات ماننا پڑی تھی اور وہ شوہر اور بچیوں سمیت یہ ملک ہی چھوڑ گئی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ اسے کس بات کا دکھ نہ تھا۔ ایک طرف خود کی جرح غمال بنائے جانے کا دکھ تھا تو دوسری طرف گاؤں چھوڑنے کا قلق تھا۔ وہ گاؤں جہاں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، جہاں اس کے سب اپنے تھے، آغا جان، دادی جان، بڑے پاپا، بڑی امی اور ان کے بچے آذر بھائی، زوبیہ، ماریہ، چچا رحیم شاہ کی بیوہ زینب چچی، ان کی تینوں بیٹیاں اور بیٹا تھا، جہاں شاہزر تھا۔ اس کے بچپن کے سارے دوست یہیں رہ گئے تھے۔ شروع میں وہاں جا کر کچھ بھی بھولنے کو تیار نہیں تھی، بعد میں اس نے خود کو وہاں ایڈجسٹ کر ہی لیا تھا۔ دادی جان اس دنیا سے رخصت ہوئی، ان کے بعد بڑے پاپا اور آغا جان بھی چل بسے۔ بابا پاکستان تینوں دفعہ آئے تھے، اس کے علاوہ وہ ہر 4-5 سال بعد پاکستان کا چکر بھی لگاتے رہتے تھے، لیکن ماما ہر دفعہ 1-2 تعزیتی فون کر کے رسم پوری کر لیتی تھی۔ میشا آپی سو گئی کیا؟ میشا نے اس کے کندھے کو چھو کر یادوں کے چنگل سے باہر پٹکا۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کے قدر بے طرح ماضی میں یادوں میں کھوئی تھی۔ ابیشا کے کندھا چھونے پر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں تو پوچھ رہی تھی کہ سو گئی کیا، لیکن آپ تو جاگ رہی ہیں۔ دیکھے بابا بتا رہے اب ہمارا گاؤں آنے والا ہے۔ ابیشا کے بتانے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ کتنا طویل سفر تھا اور اسے یادوں میں کھوئے وقت بیتنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے احساسات بھی تو عجیب ہو رہے تھے۔ برسوں بعد وہی یادیں دوبارہ تازہ ہو رہی تھی۔ وہی کچے راستے، رات کے وقت چکنوں کے پیچھے بھاگنا، سارا دن باغ میں گھس کر کچی کیریاں اور کھٹے سیب آدھے کھا کر پھینک دینا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی زوبی آپی سے لڑنا تو کبھی آذر بھائی سے نئی فرمائشیں کرنا۔ علیشا، عشا اور نشا تینوں کے ساتھ گھنٹوں لکن کھیلنا، آغا جان کی ڈانٹ سننا اور دادی جان کا پیار کرنا، سب کتنا اچھا لگتا تھا۔ وہ سب کچھ، وہ اجنبی یادیں، سنہری پل، سب کچھ وقت کی روانی میں بہہ کر ماضی کا حصہ بن گیا تھا۔ سب یادیں رفتہ باور ہو رہی تھی، لیکن اس کی مٹھی میں سب ایک ایک کر کے پھسلتی جا رہی تھی۔ اس وقت کی ضدی، ہر دھرم اور ہمہ وقت بغاوت پر آمادہ رہنے والی مشال، اور آج کی اکھڑ، تند مزاج، ضدی، بدتمیز، منہ پٹ مشال میں بظاہر کچھ فرق نہ ہونے کے باوجود زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس وقت کی مشال اپنے علاوہ دوسروں سے بھی محبت کرنا جانتی تھی، لیکن آج کی مشال ماضی کی تلخیوں کی بھیٹ چڑھ کر بہت خود غرض ہو چکی تھی۔ اس کے لیے صرف اپنا وجود ہی اہم تھا۔ اس کی نگاہیں بلا ارادہ شاہزر پر جا ٹکی۔ یہ شخص کبھی بچپن میں اس کا فرسٹ کزن اور بیسٹ فرینڈ رہا تھا۔ بہت لڑنے کے باوجود وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اپنی ساری خوشیاں اسی سے شیئر کرتی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جو ہر لمحے بچپن میں اس کی جانب رخ کیے رکھتا تھا، ہر غلط درست آرام سے کبھی لڑ جھگڑ کر سہ جاتا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جب وہ خون میں لت پت جیپ میں پڑی ہوئی تھی تو اسے اٹھا کر باہر لایا تھا۔ اس کے خون میں لت پت وجود کو دیکھ کر اس کے ساتھ لپٹ کر اس قدر بری طرح رو دیا تھا۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونا دیار غیر میں بھی یاد رہا تھا۔ اس نے اسے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ اس دن جب ہر طرف گولیوں کی بوچھار تھی، اپنی بند ہوتی مختل حواسوں کے ساتھ اس نے شاہزر کے آنسو بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں پر سجے دیکھا تھا۔ وہ اس سارے معاملے میں خود کو الزام دے رہا تھا، اور جب وہ آنکھیں بند کر رہی تھی تو اس نے بغیر کسی ہتھیار کے گولیوں کی بوچھار میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ ان لوگوں سے لڑنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کی مشال کو پوری طرح لہو لہان کر دیا تھا۔ اس نے اپنے وجود کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، جتنے زخم اسے لگے تھے اس سے زیادہ اس نے اپنے وجود پر سہے تھے۔ جس قدر خون مشال کے وجود سے بہا تھا، اس سے دگنا خون اس نے اپنے وجود سے بہا دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ آج سے انتہائی قابل نفرت لگتا تھا۔ وہی شخص تھا جو اسے وطن سے چلے جانے کے بعد بھی اکثر فون کر کے وہ بھولی بسی یاد اس کے ہاتھ میں تھما دیتا تھا۔ شاہزر کی شخصیت میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی تھی؟
وہ اچھی طرح سمجھتی تھی بن ماں کے بچہ ہر طرف سے محبتیں کشید کرنے کے باوجود بالکل تنہا اور لاچار ہوتا تھا۔ اس کی ذات کے گرد ملکوں اور شاہوں کے ایک فیصلے کا جال بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی تنہائیوں کو محسوس کرتے ہوئے شاہ کمال نے عصمت بیگم کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کے ساتھ انتہائی مشفق اور پدرانہ مہربان رویہ اپنائے رکھا تھا، حتیٰ کہ اپنی نکچڑی اور کچھ مختلف سی بیٹی کو بھی برسوں اس کے نام سے منسوب رکھا تھا۔ بلکہ برطانیہ جانے کے باوجود بھی وہ ہر حال میں اس کی شادی اس شخص سے کرنا چاہتے تھے، لیکن ماما درمیان میں آ گئیں۔ وہ اسے اس جہالت میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی جہاں سے وہ خود بڑی مشکلوں سے نکلی تھی۔ اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بھانجے کا انتخاب کیا تھا۔ دونوں ماما پاپا اپنا فیصلہ بدلنے پر راضی نہیں تھے، دونوں خود کو اہمیت دیتے تھے۔ اس کی ذات اس کی خواہش جیسے نظر انداز ہو کر رہ گئی تھی، ماما پاپا کو جیسے وہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ دونوں نے اپنی جنگ میں سے بالکل فراموش کر دیا تھا۔ وہ کیا چاہتی ہے، کیا سوچتی ہے، کس سے شادی کرنا چاہتی ہے، انہوں نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب اس نے دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی راہ اپنائی تھی۔ پھر وہ سب کچھ کرتی گئی تھی جو اسے زیب نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ اس نے جولب کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ ماما نے اس کے ذہن میں گاؤں والوں اور شاہزر کے متعلق خوب زہر بھر دیا تھا، لیکن اب گاؤں اور شاہزر کی سب سے بڑی حمایتی ماما ہی تھی۔ پچھلے کئی برسوں سے بڑی اماں فون اور خطوں کے ذریعے شاہزر اور اس کی شادی کا کہہ رہی تھی، لیکن ماما نے ہر دفعہ انکار کر دیا تھا۔ اور پھر جب اس کی زندگی میں جولب داخل ہوا تو اس نے شاہزر سے خود بات کر کے اس تعلق کو ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی بھول تھی۔ رات ہونے والی جھڑپ اور شاہزر کے رویے نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے کسی بھی قسم کے انکار کو نہیں مانا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جان چکی تھی مسلسل پچھلے کئی برسوں سے اس نے ماما پاپا کی روز بروز ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے شاہزر سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی، جس کا ذکر اس نے ماما پاپا کے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ بن گیا تھا، اور اب اسے جولب کی موجودگی میں اس کا نام بھی گوارا نہیں تھا۔ زندگی گزارنا تو دور کی بات تھی، وہ بے دھیانی میں کتنی دیر سے اس کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھی۔ بدستور گاڑی چلاتے شاہزر نے بھی کئی بار بیک مرر سے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ نظریں بدل کر باہر دیکھنے لگی۔ گاؤں میں تقریباً ہر جگہ سے گندم کی کٹائی ہو چکی تھی، سوائے چند ایک کھیتوں کے۔ پورے دھیان سے وہ اس بدلے گاؤں کا جائزہ لینے لگی۔ ان 15 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، کچا راستہ اور کچی سڑک آگے جا کر پکی سڑک میں، اور راستہ بھی بدل گیا تھا۔ وہ اپنی یادداشت کھنگالنے لگی۔ یہ راستے، یہ پکی سڑک اس کی یادوں میں کہیں بھی نہیں تھی۔ گاؤں میں کلینک بھی تھا، ایک ہائی اسکول بھی اسے دکھائی دے گیا، اور بھی کافی کچھ تھا، توجہ نہ دے پائی۔ بس اس کی نظریں ایک جگہ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ پاپا یہ ہمارا باغ ہے نا؟ وہ بے قراری اور بے چینی سے ان کو دیکھ کر پوچھنے لگی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بے ساختہ شاہزر کا کندھا ہلانے لگی۔ گاڑی روکو پلیز۔ اس کے کہنے پر شاہزر نے بے اختیار پاؤں بریک پر رکھے تھے۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ بے اختیار باہر نکل آئے۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر پاپا بھی باہر آ گئے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چوکیدار نے ان دونوں کو دیکھ کر سلام کیا تھا۔ پاپا چوکیدار کے پاس رکے، وہ اندر باغ کے احاطے میں آ گئے۔ ہر طرف آموں اور سیبوں کے جھنڈ تھے، پیلے پیلے پکے آم دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چند قدم آگے بڑھی تو تازہ سیبوں کو دیکھ کر اس کا جی ایک دم للچانے لگا۔ ارد گرد دیکھنے پر اس کو 3-4 کنکر مل گئے تھے۔ سیبوں کو ٹارگٹ بنا کر داغ کر نشانے لگانے لگی۔ 3-4 سیب زمین پر آ گئے تھے۔ وہ خوشی سے انہیں اٹھا کر آگے چلنے لگی۔ وہاں وہ درختوں کے درمیان لگا جھولا تھا، جسے دیکھ کر اس کے قدم وہی ساکت ہو گئے، جیسے کسی اندیکھے وجود نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ شاہو میں گر جاؤں گی، نہیں کرو شاہو، آہستہ چلاؤ۔ اس نے بری طرح آنکھیں میچ لی، کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن پھر بھی آوازیں اس کے کانوں میں گھستی آ رہی تھی۔ اسے جھولا جھولنے سے بہت خوف آتا تھا، لیکن شاہزر کو اس کا چیخنا ڈرنا ہمیشہ بہت لطف دیتا تھا۔ اسی لیے ہر چیز کے ساتھ وہ اور زور سے اسے جھولا جھلانے لگتا۔ پھر اچانک اس کے ہاتھ سے جھولے کی زنجیر پر ڈھیلے پڑ گئے اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اس کے گھٹنے، بازو، ٹانگیں، پاؤں سب بری طرح چھل گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں پڑی چوڑیاں اسے بری طرح زخمی کر گئیں۔ شاہزر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قمیض سے صاف کرنے لگا۔ دیکھو رو نہیں، میں نے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا، پلیز چپ ہو جاؤ، کسی کو کچھ نہیں بتانا، نہیں تو میری تو خوب شامت آئے گی۔ اس کی بہتی آنکھوں میں جھانک کر وہ اس کے آنسوں کو صاف کر رہا تھا۔ میرا یہاں کیوں رک گئی؟ آگے چلے، ابھی اس جانب امرود کے درخت ہیں، اس جانب کینوں کے۔ مالی بابے سے بت بنے دے کر آگے چلنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ حال میں لوٹ آئی، ایک تھکی سی سانس خارج کی،
خود کو بری طرح سرزنش کی یہی باتیں تھیں جسے بچپن میں بھی اور برطانیہ میں بھی چین نہیں رہنے دیتے تھے، اور وہ جانب اب بھی بے چین ہونے لگی تھی، ایک دم بددل ہو گئی۔ اس پر جب بھی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ گھر سے باہر بھاگتی تھی۔ بعد میں وہ ہمیشہ جولف کے پاس جاتی تھی، اسے گفتگو کرنے اور تسلی دینے کا ہنر آتا تھا۔ وہ شاہزر کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور ہمیشہ وہ اس سے ملنے کے بعد قنوعیت سے باہر نکل آتی تھی۔ آگے جانے کے بجائے وہ واپس آ گئی، اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر پاپا بھی چوکیدار کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تو پھر کیسا لگا ہماری بیٹی کو ہمارا باغ؟ پاپا اس کی طرف رخ موڑ کر بہت خوش دلی سے پوچھ رہے تھے، ان کی اشتیاق کو نظر انداز کیے۔ اس نے بے دلی سے کندھے اچکا دیے۔ لگتا ہے تمہیں پسند نہیں آیا۔ ان کا سارا جوش و خروش صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انہیں نا امیدی ہوئی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کی خوشی کی خاطر بھی مصلحتاً جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ایک سیب رومال سے صاف کر کے کھانے کی لگی، باقی تینوں ماما، پاپا اور ابیشا کو دے دیے۔ حویلی تک پہنچتے پہنچتے اس کے ذہن میں کئی خیالات آ جا رہے تھے۔ وسیع و عریض شاندار ماربل کی بنی یہ حویلی قدیم و جدید امتزاج کی حامل تھی۔ پرانی حویلی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ شاہزر نے جیسے ہی گاڑی روکی، کئی لوگ ان کے استقبال کو گیٹ پر ہی جمع تھے۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد اندر داخل ہوتے ہی کئی لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ استقبالیہ پر سب سے آگے جو خاتون تھی، اسے پہچاننے میں سے چند سیکنڈ لگے تھے۔ معذر بھائی کی والدہ اور شاہزر کی سوتیلی ماں بڑی امی تھی۔ ان کے پیچھے چچا رحیم کی بیوہ چچی زینب تھی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ کاریڈور میں داخل ہو گئے۔ وہاں لاؤنج کے دروازے پر 3-4 لڑکیاں قطار باندھے کھڑی تھیں۔ ماما پاپا کو سلام کرنے پر دونوں نے ان کو پیار کی دیا تھا۔ وہ بھی انہیں دیکھنے لگی۔ ابیشا اس کے ہم قدم تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ کون ہے یہ؟ آپ تو جانتی ہوں گی، وہ اس کے کان میں آہستہ سے پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر خود ہی آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروانے لگی۔ ہیلو، آئی ایم مشال، اور یہ میری بہن ابیشا کمال۔ ہیلو۔ ان تینوں لڑکے نے بھی ان دونوں سے ہاتھ ملایا۔ میں علیشا ہوں، یہ والی عیشا اور یہ نشا ہے۔ چچا رحیم کی سب سے بڑی بیٹی اس کے ہم عمر علیشا نے اس کو اپنا اور اپنی بہنوں کا تعارف کروا رہی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ان سے تعارف کے مرحلے کے بعد وہ دونوں اندر داخل ہو گئی۔ چند لمحوں میں وہ سب ان سے گھل مل گئی تھی، البتہ مشال کا انداز لیدیا سا تھا۔ وہ ابیشا کی طرح فوراً بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کر پائی تھی۔ آذر بھائی کی دونوں بہنیں زوبیا اور ماریا اپنے بچوں سمیت حویلی میں ہی موجود تھیں۔ ان دونوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی، بس تعارف رسمی سا تھا۔ آذر بھائی کی بیوی شگفتہ بھابی بھی بہت خوش مزاج و خوش اخلاق خاتون تھی۔ وہ ایک طرح بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کوئی مخاطب کرتا یا سوال پوچھتا تو وہ بس ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دے پائی تھی۔ تعارف اور خاطر مدارت کے مراحل کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں آ گئیں۔ سب کے سب بہت باوقار اور ملنسار تھے، لہجوں میں خوش اخلاقی، حلاوت اور محبت کی چاشنی سموئی ہوئی تھی۔ صرف ان سب میں ایک شخص تھا جو مختلف تھا، غصہ جو اپنی ناک پر رکھ کے اس پر کبھی کبھار نظر ڈال لی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پہلے کی نسبت اب حویلی بہت ہی خوبصورت، پرشکوار تردیش اور لگژری آسائشات کی حامل ہو گئی تھی۔ انٹیریئر ڈیکوریشن اور نقاشی اب تک ہر چیز بہت جدید تھی، حتیٰ کہ فرنیچر بہت ہی ماڈرن اور اعلیٰ قیمتی تھا۔ وہ گھوم گھوم کر سارا کمرہ دیکھتی رہی، اس قدر اب وافر مقدار میں روپیہ خرچ کیا گیا تھا، بس راہ بغیر نہ رہ سکی۔ کمرے کا جائزہ لے کر مطمئن ہو کر بستر پر گرسی گئی۔ رات بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، ٹینشن اڑا چو ہو گئی، اور پھر سے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب آنکھ لگی تھی اور کب وہ نیند کے وادے میں جا کھوئی تھی۔ نیند کے وادے میں کوئی شام تک سوتی رہی۔ مغرب سے کچھ پہلے وہ کپڑے تبدیل کر کے اچھی طرح فریش ہو کر باہر نکلی تو ہر طرف ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ بچوں کے شور اور چیخ و پکار پر وہ خود بخود باہر صحن کی جانب چلی گئی۔ 4-5 بچے صحن میں رکھی کرسیوں کے گرد بھاگ رہے تھے۔ وہ دلچسپی سے بچوں کا کھیل دیکھنے لگی۔ پاس ہی ٹیبل پر کوئی اس کی جانب سے رخ موڑے بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے میوزک آف کیا، تمام بچے کرسیوں پر بیٹھ گئے، صرف ایک لڑکی رہ گئی جس کے لیے بیٹھنے کو ایک مزید کوئی کرسی نہ تھی، سو اس کو ایک کرسی سمیت باہر کھڑا کر دیا گیا تھا، اور پھر اب دوبارہ وہی گیم کھیلا جا رہا تھا، اور یہ گیم 3-4 دفعہ ریوائنڈ ہوا تھا۔ آخری دفعہ جب میوزک آف ہوا تو دونوں بچوں میں لڑکی تیزی سے کرسی پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی بچے شور مچانے لگے تھے، اینی جیت گئی، اینی جیت گئی۔ کھیل ختم ہوتے ہی اس کی دلچسپی بھی یکدم مفقود ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دی، ٹیبل پر بیٹھے لڑکے نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، اور یقیناً اس کا دھیان مشال کی طرح بچوں نے ہی کروا دیا تھا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کے پاس آ کر رک گیا۔ آپ مشال آپ بھی ہیں نا، کمال چچا کی بیٹی؟
وہ اس کے لیے بالکل اجنبی اور ناشناسا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اسامہ ہوں، آپ کے چچا رحیم کا بیٹا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ سب بالکل بدل گئے تھے، وہ ہر ایک کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اوہ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو۔ دھیمے سے ہنسی کے جلد رنگ بجاتے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے مسکراتے تھام لیا۔ ایکچولی FSC کے امتحانات سے فراغت کے بعد میں کراچی اپنے ماموں کے جہاں گیا ہوا تھا۔ گھنٹہ بھر پہلے واپس لوٹا ہوں، باقی سب سے مل چکا ہوں۔ آپ استراحت فرما رہی تھی، اس لیے آپ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ وہ 9 عمر سے لڑکا بہت خوش اخلاقی سے بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے بخوبی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا ہے۔ جیسا میں نے آپ کے متعلق سنا تھا، اس سے بڑھ کر حسین و جمیل پایا ہے۔ آپ بتائیں ہم کیسے لگے آپ کو؟ وہ خوش دلی سے اسے کرسیوں کی جانب لے جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ جب سے وہ آئی تھی اب کھل کر ہنسی تھی، وہ حیران ہوئی۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔